آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں یہ آڈیو اس شخص کے لیے ڈال رہا ہوں جو شخص علماء اہل سنت کو نشانہ بناتا ہے، علماء اہل سنت کو واجب القتل بتاتا ہے، گمراہ بتاتا ہے، اور سنی حنفی بریلویوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا جو لوگ وہابی دیوبندی سے بات کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کی حقیقت کو منظر عام پر لاتے ہیں، ان کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو وہابی دیوبندیوں کے سامنے غلط سلط الفاظوں کے ساتھ بولتا ہے۔ بہرحال آج اس پوری آڈیو کو باغور سنیں کہ اس میں کیا بتایا ہے اور اس کی تحقیق کریں، سرچ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آڈیو کو بغیر کاٹے سنیں، بڑی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا۔ اللہ حافظ۔ ہاں، سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاروں لوگ ایک ساتھ ہم ایک پوسٹ بنانے جا رہے ہیں، ایک آڈیو ریکارڈنگ یوٹیوب پر ڈالنے جا رہے ہیں۔ یہ علی خان کا فتنہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے عوام اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اور عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہابیوں کا رد کر رہا ہے، حالانکہ وہابیوں کے رد کے بہانے سے ہمارے سنیوں میں یہ انتشار پھیلا رہا ہے، سنیوں سے بغاوت کر کے یہ الگ فرقہ تشکیل دے رہا ہے۔ یہ علی خان شیطان، اور خصوصاً یہ ہمارے علماء کی شان میں اتنی بدزبانی کر رہے ہیں، اتنی بدزبانی جو وہابی بھی نہیں کرتا ہوگا، اتنا بدزبانی علی خان شیطان ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اب اس کی غلطی کیا ہے اجاگر کیا جائے، عوام کے سامنے بتایا جائے کہ ہم لوگ اس کے مخالف کیوں ہیں، کس وجہ سے ہم اس کے مخالفت کیے، اور یہ ہمارے علماء کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بات میں مفتی اختر نظامی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی واجب القتل کہنا، مسلمان کو خصوصاً کسی عالم دین کو بلا وجہ واجب القتل کہنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس پر ڈٹے رہنا اور اس کا یہ کہنا کہ میں اگر واجب القتل کہہ دیا تو کیا حکم لگے گا۔ تو آپ بتائیے اس پر شریعت کا کیا حکم لگتا ہے کسی مسلمان کو واجب القتل کہنا؟ جی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اختر نظامی چنئی سے، جنوبی ہند۔ علی خان ہمارے پاس وقتاً فوقتاً فون کرتا رہتا ہے، کل بھی بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے پھر یہ ریپلائی کیا، اپنی بات کو دہرایا کہ میں اپنے مقصد میں جو میرا مرضی ہے، میرا مرضی کے مطابق میں ان کو واجب القتل کہتا ہوں، اور واجب القتل میں نے پوچھا کس بنا پر کہتے ہو تم، تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی ذاتی اعتبار سے کہتا ہوں۔ اب کس مقصد وہ بتایا بھی نہیں اور تیار بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے فتاوی رضویہ شریف کا حکم بتایا کہ جو واجب القتل کہتے ہو، وہ عالم کے، سب سے پہلے تو عالم کی تنقید کرنے والا، توہین کرنے والے کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ یا تو وہ منافق مرے گا، سب سے پہلے وہ تو منافق کی علامت ہے کہہ کے بتایا، حدیث کی روشنی میں وہ ظاہر کیے ہیں جو میں ان کو حکم سنایا اس کے مطابق۔ اور انہوں نے کہا کہ عالم کو ایک بجاتے ہمارے سنی عالم دین ہیں، ان کا نام کیا نام ہے ان کا؟ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب، عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ کو، تو انہوں نے اب اس پر مصر رہا اور کہا کہ میں اس پہ میں دوں گا، دلیل دوں گا، لیکن دلیل آخری تک نہیں دیا، یا تو وہ دائرے اسلام سے کوئی خارج ہو جاتا ہے تب اس پر حکم واجب القتل کا حکم لگتا ہے، عائد ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے۔ تو آپ جو کسی مسلمان کو حدیث کی روشنی میں اگر کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کفر پلٹ کر کے ان پر لازمی طور پر آئے گی حدیث کی روشنی میں۔
یہ تو عالم دین ہیں، عالم دین کے مرتبہ بہت بلند فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول نے، اور ان کی توہین و تنقید کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کفر کے حالت میں مرے، ایسے بھی اس پر منافق کا حکم میں کل بھی سنایا، تم پر منافق کا حکم چسپاں ہوتا ہے، تم اس سے رجوع کرو، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے اور بار بار اپنے پریشان کرتے رہتا ہے فون بیچ میں۔ کل بھی میں مارکیٹ کی طرف تھا اور انہوں نے فون کیا کہ مجھے آپ سے بات کرنا، میں جاہل آدمی سے کیا بات کروں، جب تم کہو کہ میں نے کہا کہ ان کو کچھ پڑھو لکھو، علم دین حاصل کرو، علماء سے تعلقات قائم رکھو۔ ابھی میرا ایک دو سوال ہے آپ سے، اس کے بعد میں نور حسن بھائی کو بھی موقع دوں گا، اس کے بعد طاہر رضا صاحب کو بھی موقع دوں گا۔ پہلے میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایسے جاہل کو لوگ علامہ، بہت بڑے مناظر اہل سنت لوگ قرار دے چکے ہیں، کچھ لوگ کم علمی کی بنیاد پہ، اور یہ اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس کے بیان کو سن کر اس کا بڑھاوا دینا، شیئر کرنا اور اس کو اپنے گروپوں میں جوڑ کر اس کی کسی طرح سپورٹ کرنا، تائید کرنا، شریعت کی روشنی میں کیا ہے اور اس کی علمی حیثیت، اس کی قابلیت کیا ہے کہ یہ بہت بڑا مناظر اہل سنت بنا پھر رہا ہے اور خود کو بریلوی بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، اور جو بھی اس کے مخالف ہے، چاہے اس کے پاس دلیل کتنے بھی ہو، پھر بھی اس کو ردولوی یا دیگر مسلک اعلی حضرت سے ہٹا ہوا یہ قرار دیتا ہے۔ تو آپ ذرا واضح کریں کہ اس کی علمی لیاقت کیا ہے، اور ان کے سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، سننا اور اس کے تائید کرنا، اس کا سپورٹ کرنا شریعت کی روشنی میں کتنا بڑا جرم ہے، آپ واضح فرما دیں۔ سب سے پہلے تو چاہیے کہ ان کو علماء کرام اس کو بائیکاٹ کریں، جو اعلانیہ طور پر جس سے دیا بنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور واٹس ایپ سوشل میڈیا کے طور پر ان سے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے سنی علماء میں جو مسلک اعلی حضرت والے ہیں وہ آپسی میں اختلاف رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ عائد کرتے ہیں۔ پہلی نمبر تو یہ اس کے پاس علمی استعداد نہیں ہے، یہ کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ایک مولوی تک پڑھے ہیں کہتا ہے لیکن مولوی کی ڈگری بھی ان کے پاس نہیں ہے، شاید اردو کہیں سے سیکھا ہوگا، تعلیم حاصل کیا ہوگا، جس صحیح طور پر اس کو فتاوی رضویہ شریف کا اگر ایک عبارت بھی پڑھ دے تو ان کو میں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، یعنی میرے جانب سے ان کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ فتاوی رضویہ شریف صرف ایک پیج صرف پڑھ کر کے صحیح عبارت مجھے سنا دے۔ علی خان کو یہ میسج اگر میری آواز جاتی ہوگی تو وہ میرے پاس پڑھ کے سنائے گا، انشاءاللہ میں 10,000 اس کو انعام دوں گا۔ ان کو اردو صحیح طور پر نہیں پڑھنے آتا ہے اور وہابیوں سے یہ مناظرے میں بالکل ذلیل ہوتا ہے اور وائس کو کاٹ کے اپنا مفاد کے لیے، اپنا چینل کو بڑھاوا دینے کے لیے اور عوام میں اپنے آپ کو بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کوڈنگ بھی، ویڈیو بھی بناتا ہے اور عوام میں پھیلاتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں وہابیہ دیوبند سے مناظرہ کروں گا، حالانکہ ان کو مناظرہ کے اصول، ضوابط، قوانین ان سے ناواقف ہے، یہ بالکل ناواقف ہے۔ میں کبھی بھی کسی سے آمنے سامنے میں، جیسے مناظرہ گروپ ہے، کسی بھی گروپ میں یہ ڈائریکٹ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کرتا بھی نہیں ہے، صرف فون میں الٹ پلٹ باتیں کر کے اور خود سے رسوا ہو کر کے اس کی ویڈیو بنا کر کے عوام میں اپنے جو ان پڑھ عوام ہے، جیسے ہمارے سنی علماء بھولے بھالے مسلمان، وہ تو جانتے نہیں ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ بالکل ان پڑھ ہے اور ان سے دور رہیں اور ان کے چینل کو سننا بھی لوگ پرہیز کریں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ پٹانگ باتیں کرتا ہے اور شریعت کا قانون ہی نہیں جانتا، مسئلوں مسائل تو دور کی بات، وہ مسئلوں مسائل بھی اس سے پوری طرح سے نہیں آتا، ورنہ اتنی بڑی بات کہنا واجب القتل، یعنی مرتد جب ہوتا ہے مسلمان تو اس کو حکم لگتا ہے واجب القتل کی، اور اس کے قول پر، اس بات پر اسی کے طرف وہ پلٹتا ہے، یہ بات ہی پلٹتی ہے، اس کے حکم عائد اسی پر ہوگا، سمجھے؟ اس سے پرہیز کریں، بچیں، میں عوام کو یہی پیغام دوں گا۔ حضرت ایک بات اور یاد آیا، یہ جو کہتا ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں واجب القتل کہتا ہوں،
تو واجب تو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ذاتی مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے نا. جی، کوئی جو ذاتی واجب مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کو اعلانیہ سوشل میڈیا پر اتنی بڑی بات کہنا. آپ نے سوشل میڈیا پر اپنی بیوی کو کہی میری ذاتی مسئلہ ہے، میں اپنی بیوی کو وہ علی خان کہے کہ 3 طلاق دیتا ہوں کہے وہ اعلانیہ، تب دیکھے شریعت کا حکم عائد ہوتا ہے یا نہیں عائد ہوتا ہے. ذاتی اور یہ کہہ کے بچنے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے جی تو شریعت اس پر دخل اندازی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جی بالکل بالکل. اگر کوئی زیادتی کسی مسلمان پر کرتا ہے تو اس کو گرفت کیا جائے گا. شریعت میں تیرا حکم یہی دیتا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ، میں کہتا ہوں میری رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں کسی کو واجب القتل مانتا ہوں، گمراہ مانتا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. یہ ذاتی مسئلہ تو اس کا کوئی ہوتا ہی نہیں. کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، تو ہر اعتبار سے شریعت اس پر گرفت کرتا ہے، شریعت کی پکڑ ہوتی ہے نا. جی جی جی، تو عوام اس سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ عوام اس کی گمراہی میں شریک رہیں گے. جی جی. ہاں، اب طاہر رضا صاحب کچھ کہیں گے، ان سے پوچھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے سنی سنتی بریلوی جنتی مسلمان بھائی ہو، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے. ہمارے مفتی جسیم اختر صاحب مدد اللہ نورانی سے آپ نے ایک خطاب فرمایا جو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ اس سے عمل کریں، اسے آپ نے سنا ہے، اس پر خاص طریقے سے عمل کریں، کیونکہ آپ نے میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا ہے کہ جو انسان کسی بھی مسلمان کے لیے واجب القتل کا الفاظ بولتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو وہ حکم اس کی طرف پلٹے گا. تو علی خان جو ہے اس وقت گمراہی کی طرف ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہو. تو لہٰذا آپ تمام لوگ اس کی آڈیو سے، اس کے بحث و مباحثے سے بچیں اور اسے سبسکرائب نہ کریں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ مقصد کچھ اور ہے. یہ پہلے بھی کئی لاکھ روپے چندے کے کر چکا ہے. اس نے چینل کے بہانے اور کتابوں کے بہانے لوگوں سے چندہ جمع کیا، جس میں چندہ میں نے بھی اس کو دیا ہے، میں بھی اسے چندہ دے چکا ہوں، اور یہ چندہ جمع کرنے کے بعد میں اسے کھاتا ہے. یہ اس کی نیت خراب ہو چکی ہے. یہ صرف چندے کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے، اور یہ جو علماء اکرام کی برائیاں کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علماء اکرام اس کی پکڑ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے شیخ جلال الدین چشتی ہیں، مولانا جسیم اختر صاحب مدد اللہ نورانی ہیں، یہ لوگ اس کی جب پکڑ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی برائیاں کرتا ہے. ہم لوگ بھی ان کے ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق کا ساتھ تو دینا چاہیے، حق کی آواز تو ہمیشہ بلند ہوتی ہے، تو وہ ہماری برائیاں کرتا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اس سے بچیں. یہ آپ کو آج اپنے جال میں پھنسا رہا ہے پیار کے ساتھ میں. یہ آپ کو الٹی سیدھی مطلب اپنی وائزیں سناتا ہے، جیسے کہ ہمارے جسیم اختر صاحب نے فرمایا کہ یہ کاٹ پیٹ کر اپنی جو ہے بڑائی دکھاتا ہے، اس میں اپنی فتح دکھاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل جاہل ہے. اور جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے وہ بحث و مباحثہ کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے. اسے نہیں کرنا چاہیے. اور باشرہ بھی نہیں ہے، نمازی بھی نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس کے بچے اس کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. یہ بچوں سے پیشاب کراتا ہے اپنے اوپر اور نماز تک نہیں پڑھتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ لوگوں کو اس وقت اپنے جال میں پھنسا رہا ہے پیار کے ساتھ میں. اب آپ کو جب پھنسا لے گا، یہ آپ کو وہاں لے جائے گا کہ آپ سے پھر یہ چندے کا مطالبہ کرے گا کہ میں کتابیں خریدوں گا یا میں فلاں کام کروں گا یا میرے گھر میں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے. تو یہ صرف ایک دھندا بنا لیا ہے اسے نا چندہ کرنے کا. حالانکہ ہمارے جتنے علماء اکرام جو اس وقت سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا کسی بھی لالچ سے کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم بھی جو کام کرتے ہیں تو علماء اکرام کی سرپرستی ہمارے سر پر ہے. ہم علماء اکرام سے مشورے سے کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہے کوئی لالچ نہیں ہے پیسے کا، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ لالچ میں ہے، لہٰذا آپ اس کے چینل کو سبسکرائب نہ کریں اور اس کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ خود گمراہ ہے. اب جو شخص خود گمراہ ہے تو اس کی وائزیں سننا یا اس کے ساتھ میں ہونا، اس کی چینل کو سبسکرائب کرنا مسلمانوں ایک گمراہی ہے. لہٰذا اس گمراہی سے بچیں. ہمارے مولانا جسیم اختر صاحب مدد اللہ نورانی نے بھی فرمایا کہ اس کا ہو سکتا ہے خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو، کیونکہ جو شخص کسی عالم کی توہین کرنے کے بعد اس پر بزید ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میرا ذاتی معاملہ ہے. شریعت میں ذاتی معاملہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. شریعت سب کے لیے یکساں ہے، سب پر لاگو ہوتی ہے. جو حکم شریعت کا کسی پر لاگو ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے ذاتی معاملہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آپ اس سے بچیں
اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. میں نور حسن بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی کوئی رائے پیش کریں تاکہ عوام جو ہے اس کے مکر و فریب سے بچے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں. جی نور حسن بھائی. نور حسن بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا, جب تک میں اور ایک بات یاد آیا عرض کروں, بعد میں نور حسن بھائی بولیں گے. ایک بات یہ ہے کہ ذاتی چندہ الحمدللہ ہم بھی نہیں کرتے, اور ہمارے کوئی بھی جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں اپنے ذات کے لیے کوئی 1 روپیہ چندہ کبھی نہیں مانگتے. الحمدللہ ہم محنت کر کے کما کے کھانے والے ہیں. اس کے باوجود یہ زکوٰۃ خانی کر کے اس کا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے. ہر بات میں سب کو زکوٰۃ خانی کر کے, یہاں تک کہ ایک پوسٹ اس نے بنایا, سب کو زکوٰۃ خانی کر کے لکھ دیا ہے. اور یہ چیلنج کرتا ہوں, یہ کبھی ثابت نہیں کر پائے گا کہ ہم نے کبھی زکوٰۃ ہم نے مانگا, کسی چندہ ہم نے ذاتی مسئلے کے لیے مانگا. اور اگر ہمارا مدرسہ ہے, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے سامعین حضرات, اگر صوفی جلال الدین شیخ چشتی اگر چندہ کرتے ہیں تو یہ مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہیں. اور آج کل ہمارے جو مدرسے چل رہے ہیں وہ چندے ہی سے چلتے ہیں. یہ نظام جو ہے چندوں سے ہی چلتا ہے. اگر علی خان یہ ثابت کر دے کہ ہم میں سے کوئی بھی چندہ کھاتا ہے تو میں علی خان کو 1 لاکھ روپے محمد طاہر رضا قادری اپنی طرف سے انعام دوں گا. اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ ہم چندے کا پیسہ کھاتے ہیں, بلکہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو خیرات زکوٰۃ کا پیسہ کھاتا ہے. شیخ جلال الدین چشتی مدرسے میں پڑھاتے ہیں, مدرسے مسجد میں امامت کرتے ہیں. تو یہ ایک اصول و ضابطہ بنا رکھا ہے علماء کرام نے کہ جو دین کا کام چل رہا ہے آج کل, جتنا بھی جو ہمارا کام چل رہا ہے دین کا, یہ سب چندوں کے ذریعے چل رہا ہے. یہ سب آپ کا اور ہمارا پیسہ اس میں لگتا ہے. تو یہ کام اگر چندہ نہیں کیا جائے گا تو یہ کام کیسے چلے گا؟ تو یہ کام تو کرتے ہیں لوگ, یہ شیخ جلال الدین چشتی تھوڑی کرتے ہیں, یہ تو اور لوگ بھی کرتے ہیں. چندہ تو ہوتا ہے. بھائی کتنے بڑے مدرسے ہمارے چل رہے ہیں, تو یہ کہاں چل رہے ہیں؟ ہمیں کوئی سعودی سے زکوٰۃ تو مل نہیں رہی ہے, یہ سعودی سے ہمارے پاس ریال تو آ نہیں رہے, جیسے کہ فرقہ باطلہ کے پاس آتے ہیں. ہمارا جو یہ نظام چلتا ہے, جتنا بھی اہل سنت و جماعت حنفی بریلیوں کا چلتا ہے, یہ سب آپس کے چندے ہی چلتا ہے. تو یہ اس کا ایک الزام ہے, بہتان ہے, جو وہ ثابت زندگی بھر نہیں کر سکتا. اور میں پھر دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ علی خان اگر تیرے اندر دم ہے اور تیری ماں نے خطا نہیں کی ہے, تیرا باپ ایک ہے اور تیری ایمان ایک ہے, تو ہم میں سے جو تو علماء اکرام کے ہمارے مطلب تہمت لگاتا ہے, کسی کو یہ ثابت کر کے اگر تو دکھا دے کہ یہ چندہ کھاتے ہیں, یہ کوئی غلط روش ان کے اندر ہے, تو 1 لاکھ روپے طاہر رضا قادری تجھے انعام کے دے گا. مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. میں جانتا ہوں صرف تو بھونکنا جانتا ہے, صرف کس لیے کہ تیرا جو چندہ بند ہو گیا. شیخ جلال الدین چشتی نے جو تیرا چینل سے ریکارڈنگ بند کرا دی تھی, تو اس ریکارڈنگ کے ذریعے تو اپنا چندہ جمع کرتا تھا, وہ تیرا چندہ بند ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم دیوبندی وہابی مدرسہ کریں گے ہی, مگر ہم تجھے بھی چندہ جمع نہیں کرنے دیں گے. تجھے گھر بیٹھ کے ہم کھانے نہیں دیں گے, کما کے کھا. خبیث مردار شیطان, تیرے اندر بصیری طاقت ہے, بصیری صحت ہے تیری, کما کے کھا محنت کر کے. یہ چندہ ایک کرنا الماری دکھا کر, سنیے نا حضرت, ایک الماری دکھا کر فیضان اولیاء میں ایک ویڈیو ڈالا گیا تھا جس میں علی خان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ علی خان کا چھوٹی سی لائبریری ہے, اس میں اور کتابوں کی ضرورت ہے, آپ جو بھی امداد کرنا چاہے امداد کیجیے. اور وہ لوگوں نے امداد کیا, اور آپ خود گواہی دے رہے ہیں, آپ خود چندہ دیے ہیں. تو آپ میرے بارے میں میں جہاں بھی مسجد کے کام کے لیے, مدارس کے کام کے لیے, یا پھر اپنا مدرسہ جہاں پر 30 بچے پڑھتے ہیں اور 4 سال میں 9 بچے حافظ ہوئے ہیں, لاک ڈاؤن کے باوجود, اس کے بعد لاک ڈاؤن سے پہلے 5 بچے حافظ ہوئے تھے, لاک ڈاؤن کے باوجود اس سال رمضان سے پہلے 4 بچے اور دستار بندی ہوئی ہے, 4 بچوں کی, ٹوٹل 9 بچے ہمارے پاس حافظ ہو چکے ہیں. تو یہ سب آپ کے چندے کے پیسے سے, آپ حضرات کے جو بھی سنی حضرات ہماری امداد کرتے ہیں, اور جگہ بجگہ جہاں مسجدوں کے امام کے حجرہ, وضو خانہ, طہارت خانہ اور مساجد, یا غریب بستی میں امام کسی قسم کی سہولت, اور رمضان شریف میں جہاں پر امام رکھنے کی صلاحیت نہیں, ان لوگوں کو ہماری طرف سے آپ کے چندے کے پیسے سے امداد کیا گیا. ہر سال تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ اس طرح کے سوشل ورکنگ کام میں خرچہ ہوتا ہے. جہاں جہاں جو خرچہ کیا, پورا ایک بات کا میرے پاس رپورٹ ہے. اس کے باوجود یہ علی خان خود اپنے ذاتی چندہ خود کرتا ہے, اور دوسروں کو زکوٰۃ خانی کہہ کر اور دیگر بہت سارے برے الفاظ سے ہمارے علماء کو لعن طعن کرتا ہے, وہابیوں کے سامنے ہمارا مذاق بناتا ہے.
तो جی इस बारे में बताइए। हाँ नूर हसन भाई कहाँ गए? जी हजरत। हाँ, आप भी कुछ बात मैं करो। आपके बारे में बात करूंगा कि आप भी कुछ अपना में तासुर रखें। हजरत मैं आपके सामने बहुत छोटा सा इंसान हूँ और मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। जो भी अवाम की बातचीत हुई है क्या क्या इसके अंदर है वो आप उसकी खूबियां बयान कर दें। देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारे अंदर लाख लाख इख्तलाफात होते तो हमारे बीच होते, मगर ये उन इख्तलाफात को जो है वहाबी देवबंदी शैतानों के बीच लेके आता है। और जो लोग मसलक के आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं उनको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। खास तौर से 4-5 लोग हैं, जिसमें जमशेद भाई हैं, ताहिर रजा कादरी साहब हैं, जलालुद्दीन साहब हैं और हमारे हजरत जो अख्तर निजामी साहब किबला, और उसमें एक मैं भी हूँ, और भी होंगे एक आध दो भाई। अच्छा, एक वो है अहमद रजा भाई जो कानपुर के रहने वाले हैं, मोहम्मद रजा भाई जो हैं। जी। तो ये अक्सर इन लोगों को नीचा दिखाना चाहता है। अब ये नहीं मालूम कि नीचा क्यों दिखाना चाहता है। दूसरी बात, ये जो बार बार एक बात बोलता है कि जलालुद्दीन साहब ने मेरी भरी भराई पकी पकाई खेती छीन ली, तो अब मैं इससे इस बात को मैं पूरा समझ नहीं पाया हूं कि भरी भराई वो खेती क्या थी, क्या छीना है जलालुद्दीन साहब ने, क्या कहीं से पैसा आता था? मैं समझा दूं आपको। जी, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे। हाँ, मैं खुल के जानना चाहता हूँ कि वो भरी भराई खेती। आप भी समझे और मैं अपने नूर हसन भाई को भी समझाना चाहता हूँ। वो भरी भराई खेती ये थी कि फैजान ओलिया पर इसकी रिकॉर्डिंग पड़ती थी। जी। उस रिकॉर्डिंग में इसके फॉलोवर थे, बहुत ज्यादा सुनने वाले हो गए थे, इसके चाहने वाले। तो उन लोगों से ये मैं भी था उनमें एक, मैं भी इसे बहुत चाहता था और मैं इसकी रिकॉर्डिंगें सुनता था, इसके वाइस सुनता था। तो इसने उन लोगों से चंदा जमा करना शुरू कर दिया। एक तिजोरी दिखा के इसने किताबों की हिसाब, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है अली खान साहब की, और ये किताबें ला रहे हैं बहुत, इसने दिखाना शुरू किया। तो उसमें जो था लोगों ने जज्बे में आके, क्योंकि बरेलवी के अंदर जज्बा बहुत होता है जी, जहाँ मतलब की बात आती है एकदम जज्बे में आ जाता है और जो भी उसे खर्च करना होता है इंशाल्लाह करता है। मैंने खुद भी इसे 3,000 रुपए दिए और मेरे जो मिलने जुलने वाले लड़के थे करीब 18,000 रुपये लड़कों से मैंने इसे दिलाए। पता ये चला उसका मकसद ये है कि वो जो पकी पकाई खेती थी, वो पकी पकाई खेती ये थी कि ये उससे चंदा करता था। अच्छा, वो जो बकरियां खरीदी थी, जी, वो जो इसने बकरियां खरीदी थी, जो बकरियों का व्यापार कर रहा था, बकरी पालन कर रहा था, सब बता रहा हूँ, सब मैं आपको बता रहा हूँ। वो पकी पकाई खेती जो थी वो उससे चंदा करता था। ये कई लाख रुपए इसने चंदे के जमा कर लिए। उसके बाद में ये गैरेज में बॉम्बे में काम करता था। जी, बॉम्बे से गैरेज से काम करना भी बंद कर दिया इसने। फिर तो ये घर आकर बैठ के ये प्रधान बन गए साहब। प्रधान बनने के बाद में इन्होंने इलेक्शन लड़ाए। अच्छा, इन्होंने बकरी फार्म करा। जी, इन्होंने बकरी फार्म करा उसी पैसे से, बकरी फार्म। फिर तो ये प्रधान हो गए जी। कई गांव के जमींदार हो गई। इनके पास चका 5-6 लाख रुपए इसने जमा कर लिए, ज्यादा कर लिए। और जी, अरे भाई मैं आपसे, अगर आपका मैं मतलब चैनल सुनता हूँ और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी मुझसे कहने लगे यार ताहिर भाई मुझे 2,000 रुपए चाहिए, मैं किताबें खरीदूंगा जी, तो यार मैं दूंगा, तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ जी। जी, इसीलिए इसने मुझसे जब बातचीत की तो इसने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझसे बताया था इसने। तो मैं चलो 10-20 हजार मैं करा दूंगा तुम्हें जी। तो मैंने भी दिए और लड़कों से और मैंने दिलवाए। तो वो पकी पकाई खेती जो थी, जो शेख जलालुद्दीन चिश्ती को ये कहता है, वो ये खेती थी। अब वो हुआ ये कि शेख जलालुद्दीन चिश्ती ने इसकी वो खामी पकड़ ली जी। पकड़ने के बाद में पकड़ना भी ये था कि अल्लाह ताला को जब कोई बात राज खोलना होता है तो कोई ना कोई सब पैदा कर देता है जी जी जी। वो राज ऐसे खुला कि ये खुद इसकी जबानी इसकी दिन गर्दिश में आए तो ये हमारे अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशीमी जो रुदुलवी हैं उनकी शान में गुस्ताखी कर बैठा जी। उस पर इन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में इन्होंने जो रिकॉर्डिंग बंद कराई इसकी उस पर डलवानी, वो राज पूरा खुल गया। फिर ये इसकी जुबानी खुल गया है, खुद ही कहता कि मेरी पकी पकाई खेती पे जो है लात मार दी और मेरे पेट पे लात मारी है। तो वो मकसद नूर हसन भाई ये, तो ये कमाई वाला सिस्टम था अली खान का जी जी जी। ये चैनल से पैसा कमाता था जी जी। लोगों से मतलब उससे तो कमाता ही था, लोगों से चंदा जमा करता था ये जी। ताहिर भाई और नूर हसन भाई एक बात और, हम बरेली शरीफ जब गए थे तो हम मुफ्तियान इकराम से बरेली के दारुल इफ्ता में हम बैठे थे जी। तो उसके बारे में एक ऑडियो में ये कहता है कि वो मुफ्ती भी नहीं है, जो बरेली में जिनके पास ये लोग गए थे वो मुफ्ती भी नहीं है। तो हम मुफ्ती के पास गए थे या नहीं ये बात बता दीजिए। और फिर हमने बरेली शरीफ में जाकर इसके बारे में हमने दारुल इफ्ता से जो फतवा पूछा तो दारुल इफ्ता ने इसके बारे में क्या कहा
इससे दूर रहने के लिए कहा था, और जो बातें दारुल ने कही थी वो सारी बातें आप बता दीजिए। और ये खुद बरेली भी कहता है अपने को, बरेली भी कहता है, तो बरेली में ये खुद कहा था कि मुझे बरेली के उलमा पर भरोसा नहीं जी। और दूसरी बात उसने ये कहा था कि आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा जी। किसान कीजिए हजरत, ऐसा है कि हम बरेली शरीफ भी गए थे, हमने वहाँ के उलमा इकराम जो मुफ्तियान इकराम उनसे गुफ्तगू की थी, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ऐसे आदमी, जब उन्होंने इससे बातचीत की तो उन्होंने खुद ये कहा था कि जाहिल है, इससे ऐसे आदमी से बात मत करो, इसके जो है ईमान में खतरा है, हो सकता है इसका ईमान का खात्मा भी ना हो, इससे बात ही मत करो आप। ठीक, हमारे और उलमा इकराम ने जो ग्रुप बनाया था, ग्रुप के अंदर भी हमारे उलमा इकराम ने इसका बाइकाट कर दिया है, इससे मना कर दिया बिल्कुल रफ्त सबको, और हमें भी बात करने से रोका है, इसी वजह से बात नहीं करते। अब हम जो इसके खिलाफ नहीं बोलते थे, आज तक भी कुछ नहीं कहते थे, और जो नहीं कहते हैं उसकी वजह ये तो है कि उलमा इकराम ने हमसे मना कर रखा है कि इसके खिलाफ मत कुछ कहो और मत इससे बातचीत करो। अब रही बात मतलब मुफ्ती की, जिसके काबिल मुफ्ती क्यों नहीं है वो आप समझ नहीं पा रहे। अगर जब आदमी लाइन से भटक जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मुफ्ती हो जाता है वो जो उसे दिखता है पैसा जी, इसे अपना पैसा दिखता है, इसे वो दिखते हैं नोट, के लिए मुफ्ती थे नोट। हाँ हाँ हाँ, अहले सुन्नत व जमात के जो मुफ्तियान इकराम उसकी कदर आप करेंगे, मैं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कदर मुफ्तियान इकराम की, उलमा इकराम की अपने। इसके लिए उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम है नोट, जिसे लालच हराम का पड़ जाता है नहीं तो उसके नजर में हो गए मुफ्ती और नोट। और हमारे मुफ्तियान इकराम की और उलमा इकराम की क्या इज्जत करेगा, और इसका बरेलवी होने से मतलब क्या है जी, बरेलवियत से इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये हम तरह के इल्जाम लगाता है, ये खुद बरेलवी नहीं है, पता नहीं किस मतलब की तरफ जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। इसका तो खात्मा जो इकराम ने फरमाया है कि ऐसे आदमी से बचो, हो सकता है कि इसका खात्मा भी ईमान से ना हो जी। ये आने का वादा करके बरेली शरीफ आने की हिम्मत नहीं हुई इसकी, और खुद को बरेली भी कहता है बरेली में ज्यादा लंबी बात ना करके मैंने आपको एक बात बता दी, बरेलवी उलमा इकराम की इज्जत और तौकीर वो करेगा जो उन्हें उलमा इकराम मानता होगा। इसके लिए उलमा इकराम बरेलवी नहीं है, इसके लिए उलमा इकराम है पैसा। तो ये अपने पैसे को देखेगा या उलमा इकराम को देखेगा? ये लालच में आ गया है, और ये दौलत के लालच में बर्बाद हो गया, दौलत के लालच में है, बर्बाद हो गया है। ये जो आपने इसके मतलब पकी पकाई खेती की है नहीं, ये उस तरफ है। तो देखिए अल्लाह ताला राज फाश कर देता है, कब तक इंसान चोरी करता रहेगा, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो लिहाजा तमाम आवाम को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे आदमी से अपने आप को बचाएं, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, क्योंकि ये ईमान का लुटेरा है, ये ईमान पर डाका डालने वाला है। ये आज बड़े प्यार के साथ में तुम लोगों को साथ में करेगा, और कल को ये जो है ऐसी बातें आपसे रंग दिखाएगा, पैसे लूटेगा, और करेगा क्या, पैसे भी आपसे तलब करेगा। और ये आपको उलमा इकराम की शान में गुस्सा है कि आप तो इसलिए मतवाले हो रहे हो कि आप मसला के आला हज़रत के मानने वाले हो, लेकिन इसका मसला के आला हज़रत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो इसका ताल्लुक है पैसे से, चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर रहे हो और इसके ऑडियो सुन रहे हो कि साहब ये मसला के आला हज़रत का काम कर रहा है, तो मसला के आला हज़रत से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है पैसे से। अगर ये मसला के आला हज़रत का काम करता तो देव के बंदरों के सामने, वहाबड़ों के सामने ये किसी सुन्नी को नीचा नहीं दिखाता, दिखाने की कोशिश नहीं करता। ये हमारी मतलब रिकॉर्डिंग जाकर देवबंदियों के चैनलों पर, उस चैनलों पर चढ़वाता है, उनके ग्रुपों में शेयर करता है ताकि हमें वो दलील करें। मगर ऐसा कोई देवबंदी ने किसी फिरका बातला में कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हुआ जो मतलब बरेली शेरों को जेर कर दे या दलील रुस्वा कर दे। अल्लाह की रहमत से आज तक जो भी आया है दलील रुस्वा होकर गया है, और इंशाअल्लाह होता रहेगा ऐसी जब तक दम में दम है। अल्लाह इंशाअल्लाह फिरका बातला को दलील रुस्वा करते रहेंगे, उनकी खामियां लोगों के सामने करते रहेंगे। निजामी साहब हजरत आखिर में कुछ कहेंगे? हजरत निजामी साहब हवाला दे देता हूँ मैं आवाम के लिए, ताकि इबरत हासिल करें और हदीस पाक को सुन करके उस पर अमल पैरा हूँ। आवाम के लिए, खासकर सुन्नी मुसलमान के लिए ये पैगाम देता हूँ। सही बुखारी मेरे हाथ में है, हदीस नंबर 67 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का खून, माल और उसकी इज्जत आबरू काबिले एहतराम है। हदीस नंबर 67 है बुखारी शरीफ का। एक मुसलमान किसी को अगर वाजिबुल कत्ल कहता है, वो खून का प्यासा है, उलमा इकराम की तौहीन कर रहा है सोशल मीडिया पे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी। ईजा माने तकलीफ होती है। जिसने मुझे ईजा दी, तकलीफ दी, उसने अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ दी। इसे इमाम तिबरानी ने औसत में सनद हसन के साथ हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। मुअज्जमुल औसत हदीस नंबर 3633।
جب عام مسلمانوں کے متعلق میں یہ احکام ہیں تو علماء کرام کی شان میں، خاص کر یہ علی خان جو شان میں گستاخی کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ اعلانیہ طور پر، وہابیہ دیوانہ اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہنسی اڑاتے ہیں علی خان اور کی وجہ سے کہ تمام سنی کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے کہ تمہارے علماء کرام کی عزت اتنی ہے جیسے کہ علی خان مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال اسے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ علماء کرام کی شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیں تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ علماء کرام کی شان تو مسلمانوں سے بہت عرفہ و اعلیٰ۔ مسلمان مومن جو عام مسلمان ہیں، جو ان پڑھ ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں اور ایک عالم ہیں، بہت فرق ہے۔ قرآن بھی فرق اس میں بتایا ہے کہ علمدہ اور غیر علمدہ میں فرق بتایا ہے، جس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، بلوں میں چوٹیاں بھی، حتیٰ کہ ہر مخلوق علماء کرام کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اندازہ لگائیے علماء کرام کی شان و رتبہ کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستخف بحقہم الا منافق، علماء کرام کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق۔ جیسا کہ یہ حدیث میں حوالہ دے رہا ہوں، رواہ الطبرانی، رواہ معجم الکبیر، حدیث نمبر 7819، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 238۔ بتائیے ممبران گروہ اور تمام ممبران مسلمان اور جتنے سامعین کرام ہیں، تمام سننے والے سے میں یہ التماس کروں گا کہ یہ حدیث پاک سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ علماء کرام کو وہی ہلکا سمجھے گا جو کھلا ہوا منافق ہے، اور علماء کرام کو یہ جو عالم دین ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پاسبان ہیں، سپاہی ہیں، الحمدللہ ان کے نام سوشل میڈیا میں بیانات میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کی عزت عام مسلمانوں کی نگاہ میں اتنی قدر ہے، اتنی عزت ہے، اس کو یہ جاہل جو ایک ورق اردو صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتا ہے کہ وہ علی اعلانیہ کہتا ہے واجب القتل، واجب القتل۔ اس کے گھر کے معاملات ہیں کہ واجب القتل کا مرتد، جب اسلام سے مسلمان کوئی مومن بندہ جب مرتد ہو جاتا ہے تب واجب القتل ہوتا ہے، تو مرتد ثابت کرنا چاہ رہا ہے علی خان۔ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، آپ حدیث پہ عمل کرو گے یا علی خان جاہل کے پیروی کرو گے یا اس کے بیانات کو سنو گے۔ آپ خود بائیکاٹ کرو اور ان کے بیانات کو رد کریں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے، سبھی حضرات سے درخواست ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ علماء اکرام کے بیانات بھی آپ سن چکے ہیں، بڑے بڑے مفتیان اکرام بھی علی خان کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں، یہاں تک کہ گجرات کے سب سے بڑے مناظر اہل سنت، ہمارے اہل سنت کے مناظر اہل سنت حضرت عبدالستار حمدانی صاحب نے بھی علی خان کا رد کیا ہے، اور حضور اسجد میاں کے خلیفہ حضرت مفتی غلام سمدانی صاحب امراوتی، انہوں نے بھی کھل کر رد کیے ہیں، اور ایک حضرت مفتی ایوب صاحب بھوجپور والے، انہوں نے بھی علی خان کا رد کیا ہے۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو بھی علی خان کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں یا اس کا ویڈیو سنتے ہیں، آج کے بعد اس کا ویڈیو بالکل سننا بند کر دیں اور اس کا چینل کو فی الوقت فوری طور پر انسبسکرائب کر دیں، اس سے ہٹ جائیں، اس سے کسی قسم کے تعلقات نہ رکھیں۔ اور ابھی آپ بتائیے طاہر رضا صاحب۔ بس اب ریکارڈنگ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اتنی رہنے دو، بس یہی کافی ہے۔ عوام تک کی بات ہفتے میں ایک بار اس کا رد ہم اس طرح کرتے رہیں گے، عوام اس پر عمل کرے گی، کیونکہ عوام جو ہے سب مسئلہ کے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اور اسی بھول مر وہ اس کو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ لیکن اب سمجھ جائیں گے سب، جو ہمارے مفتی وسیم اختر مدد اللہ نورانی نے بیان کیا ہے اور حدیثیں پیش کی ہیں، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام جب سنے گی تو اس پر آپ پورا عمل کرنے کی کوشش کرے گی اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ طاہر رضا صاحب بہت سارے حدیثیں موجود ہیں اس میں علماء کرام کے شان میں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے عالم کے حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلال میں فرماتے ہیں۔ اسے حاکم احمد اور طبرانی نے تبلیغ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسند احمد بن حنبل نے حدیث عبادہ بن صامت نے
जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 323 में बहुत सारे हदीसें मौजूद है। उलमा इकराम के शान में ये तौहीन कहता है वाजिबुल कत्ल, अपनी जाति मसला अपने घर का मामला समझता है, तो इससे उम्मत को इबरत हासिल करना चाहिए। और इस अली खान से बिलखुसूस ये जाहिल है और अनपढ़ है, ये कुछ चंद वर्की किताब उर्दू को पढ़ करके अपने को अल्लामा फहामा कुर्ता पैजामा क्या समझता है पता नहीं। इससे बचें, अवाम को बचाना बहुत जरूरी है ना। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें तमाम ही उलमा इकराम की तौहीन करने से महफूज फरमाए और हमें तमाम ही उलमा इकराम की शान और शौकत जो है अल्लाह ताला ने रखी है, उसी तरीके से हमें उसका अमल करने की, उनकी इज्जत तौकीर करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे फितनों से, ऐसे जलीलों से, ऐसे शैतानों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।